بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 10 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک کا۔ آج آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں، اور خبر پہلے سے آ رہی ہے لیکن چونکہ صورتحال بدستور کشیدہ اور صورتحال انڈیا کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور اب کیا ہے، اب انڈیا کی وہی پرانی گردان، الزام تراشی، پاکستان پہ الزام، چائنا پہ الزام، اپنے کرتوت نہیں دیکھنے مودی سرکار نے، بلکہ الزام دوسروں پہ لگا کے، پاکستان پہ لگا کے، چائنا پہ لگا کے اپنی شرم کو، ندامت کو چھپانے کی کوشش۔ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ جو انڈیا میں اس وقت فسادات پھوٹے ہوئے ہیں اور بھارت اس وقت مفلوج، تمام ٹرین سروس معطل، بسیں اور پہیہ جام، اور جو دلی دارالحکومت ہے اس کے تمام داخلی راستے 5 کے 5 بلاک، اور سکھ کمیونٹی جو ہے، کسان جو ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ انڈیا کے کسان جو ہیں، کاشتکار جو ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور پیچھے ان کے وہی ہے مذہبی بنیاد، لیکن اس کو نام دیا گیا ہے زرعی قوانین کے نام میں تبدیلی اور زرعی اصلاحات کا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک مینارٹی سکھ اقلیت ہے، اس کا معاشی قتل کرنا مقصود ہے۔ اور 3 صوبے ہیں جناب سکھ کمیونٹی کے، یعنی کہ پورے کا پورا سابقہ مشرقی پنجاب یوں سمجھیں آپ، اس میں ہریانہ بھی ہے، اس میں پنجاب بھی ہے، چندی گڑھ، یہ سارے علاقے، امرتسر، یہ تمام کے تمام، اتر پردیش، یہ سب ہیں۔ تو یہاں پہ سکھ عوام کا قتل عام کرنا ہے، معاشی قتل عام کرنا ہے۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، صورتحال قابو میں نہیں آ رہی، اور اب نیا جو گردان سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان اور چائنا کروا رہا ہے، اور ان سکھوں کے پیچھے، ان کسانوں کے پیچھے پاکستان اور چائنا کا ہاتھ ہے، اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس وقت سکھ جو ہیں وہ انڈیا کے دشمن جو ممالک ہیں ان کے ہاتھوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ یہ وفاقی وزیر ہیں جناب، مرکزی وزیر بھارت کے، اور انہوں نے کیا کہا ہے، ان کا پہلا سٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب مہاراشٹر میں انہوں نے خطاب فرمایا ہے، اور بھارتی یہ وزیر مملکت ہیں کہ کسانوں کے پیچھے دونوں ہمسایہ ممالک چین اور انڈیا ہیں، اور انہوں نے شہریت قانون کے معاملے پر مسلمانوں کو بھڑکایا، یہ بھی پاکستان پہ الزام، اور اس میں کوشش کامیاب نہ ہوئی تو پھر وہ کسانوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر پاکستان اتنا مضبوط ہے تو پھر جناب اپنی بندوبست کریں آپ لوگ، اور یہ ضرور درست ہے کہ اگر شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آواز اٹھانا تو ہر ملک کا حق ہے کہ وہ مینارٹیز کے بارے میں آواز اٹھائے۔ پاکستان کو اگر آپ جعلی ویب سائٹس کے ذریعے جعلی ویب سائٹ بنا کر غلط طور پہ بدنام کر سکتے ہیں، تو ہم حقیقی طور پہ آپ کے خلاف مواد کیوں نہیں لا سکتے۔ تو یہ کہا، پھر کینیڈا کے وزیر اعظم کو بھی انہوں نے جناب رگڑ دیا، وہ بات بھی پسند نہیں آئی، اور یہ چیز اب پوری دنیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھیل چکا ہے، اور پاکستان خالصتان کی تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ خود ہی اس کو کہہ دیا، یہ کسانوں کی تحریک نہیں ہے، یہ خالصتان تحریک ہے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پاکستان خالصتان کی تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے۔ اور LOC پر حالات کشیدہ، چین نے بھی اہم معلومات اور دستاویزات پاکستان کے حوالے کر دیں، دشمنوں سے مل کر نمٹنے کا عزم۔ تو بھائی اس میں آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو پاکستان کا اپنا، پاکستان اور چائنا اگر ایک ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اب پاکستان کی طرف سے یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، اور وہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرف سے جارحیت ہوئی، کسی بھی جارحیت کی صورت میں بھارت اور اسرائیل کو ہم سرپرائز دیں گے۔ یہ پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے، کیونکہ دوبارہ بتا دوں کہ انڈیا اور اسرائیل کسی بھی طرف سے کوئی بھی جارحیت ہوئی تو پاکستان اس کا سرپرائز اس کا دے گا جناب، ایسا جواب دے گا۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسانوں کی تحریک چل رہی ہے اور پورے انڈیا میں پھیل چکی ہے۔ اب یہ تحریک پوری دنیا میں اس کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور بھارتی سکھ اور بھارتی سکھوں کے ساتھ ساتھ اب کسان بھی مندر عام پہ آ چکے ہیں۔ اور 9 دسمبر کو 2020 یعنی کہ
ایک دن پہلے امیت شاہ کے درمیان ہونے والے مذاکراتی دور وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں، اور اس میں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کیا اور تھوڑا سا دھمکانے کی بھی کوشش کی، جس کے بعد مذاکرات مکمل طور پہ سسپینڈ، معطل، اور انہوں نے کہا جناب اس ماحول میں اور ایسے شخص امیت شاہ کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیجریوال کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا، نظر بند کیا گیا تھا دلی سرکار نے، وفاقی حکومت نے۔ تو اس کے بعد جناب سکھوں کا مکمل کنٹرول ہے تمام ریلوے ٹریکس پہ اور تمام داخلی اور خارجی راستوں پہ، اور برطانوی جریدہ جی گارجین اس کے مطابق جناب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں کسانوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب ان کسانوں کی جگہ میں ہوتا تو اس بل کو کبھی تسلیم نہ کرتا۔ یعنی صوبے کے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے، اور وفاقی حکومت نے کسانوں کی بات نہ سنی تو حالات اتنا کشیدہ ہو سکتے ہیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی یہ جناب وزیر اعلیٰ نے بات کی، وزیر اعلیٰ امرندر سنگھ نے یہ بات کی، تو اس کو بھی اب وہاں کا میڈیا، سوشل میڈیا انڈیا کا، اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دے رہا ہے، اور یہ بہت آسان کام ہے۔ یہ گارجین کی ڈیٹیل رپورٹ ہے جناب۔ بھارتی حکومت کی زبان بولنے والے میڈیا اور بالی ووڈ انڈسٹری کے سلیکٹڈ اداکاروں کی جانب سے کسانوں کی طرف سے احتجاج کی مذمت نے سکھوں اور دیگر اقوام میں مزید تقسیم کر دی ہے۔ پنجاب کے تمام اداکاروں نے بھی بالی ووڈ کے سلیکٹڈ اداکاروں کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کسانوں کے ساتھ دہلی کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی انتہا پسندی دیکھیں، اور اسے مذہبی جنونیت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، ریاستی مذہبی جنونیت، کہ بالی ووڈ میں بھی یعنی کہ شوبز کی دنیا میں بھی صرف ہندو کا حق ہے جناب، ہندو انتہا پسند کا، کہ صرف وہ آئے گا، اور بالی ووڈ سے بھی باقی اقلیتوں کے ایکٹر اور ایکٹریسز کو ان کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ یہ اب بیانات اب سکھوں کو مذہبی بنیاد پہ، یہ خود ہی اس کو مذہبی تحریک بنا رہے ہیں، اور اسے خود ہی خالصتان کی تحریک بنا رہے ہیں، کہ جو نان سکھس اداکار ہیں، ہندو اداکار ہیں، ہندو شوبز کے لوگ ہیں، وہ کسانوں کی مذمت کر رہے ہیں، جس کے جواب میں سکھ جو ہیں ایکٹر اور اداکار اور اداکارائیں اور شوبز سے تعلق رکھنے والے، وہ جناب کسانوں کے حق میں آ گئے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر اس کو یہ رنگ دے رہے ہیں تو پھر ہم کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ ہیں اور خالصتان کے ساتھ ہیں۔ یہ ابھی نہیں ہو رہی، بھارت نے ماضی کی طرح اب بھی بکلاہٹ دکھا رہا ہے وہ، اور نہ صرف الزام تراشیوں کا پاکستان پہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، بلکہ اس کے جواب میں جنگی اقدامات کرنے شروع کر دیے، اور ممبئی حملوں والا معاملہ اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا شروع کر دیا، اور اس کو لنک کر رہا ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان کر رہا ہے، کسانوں کے ساتھ جو ہوا وہ بھی پاکستان کر رہا ہے، شہریت امینڈمنٹ کے خلاف جو احتجاج ہوا وہ بھی پاکستان کر رہا ہے۔ تو جناب اگر یہ سب کچھ پاکستان کر رہا ہے تو پھر آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ جو ٹریلین کا بجٹ ہے اور را کا اور اجیت ڈوول کا، تو وہ کس لیے ہے؟ پھر یہ جناب بھارت میری آزادی کی، یہ میں نہیں کہہ رہا جناب، یہ گارجین کہہ رہا ہے، اور بھارت میں آزادی کی سب سے بڑی تحریک خالصتان کی ہے، جس کی قیادت نے 2020 میں ایک ریفرینڈم کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے۔ 2020 میں جی مطالبہ ہے ریفرینڈم کا۔ گزشتہ دنوں برطانیہ اور کینیڈا میں بھارتی سفارت خانوں کے سامنے ہونے والے شدید احتجاج کے بعد اب بھارتی میڈیا نے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا ہے۔ اس احتجاج سے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، حالانکہ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جناب یہ احتجاج سکھوں کی جانب سے بھارتی حکومت کے خلاف ہے اور کچھ نہیں۔ لیکن اکنامکس ٹائم ہو، ہندوستان ٹائمز ہو اور دی ہندو ہو، تمام کے تمام ایک ہی نیریٹو لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ نیریٹو ان کو دیا گیا ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ بھارتی اخبار دی ہندو ہے جناب 9 دسمبر کو اپنے اداریے میں لکھتا ہے کہ حکومت کو کسانوں اور سکھوں کے احتجاج کے دوران تحریک خالصتان جیسے خطرے کے لیے چوکنا رہنا ہوگا
اور الزامات کے لیے باقاعدہ ایک سٹوری پلانٹ کی گئی۔ کسانوں کے احتجاج کے دوران 5 افراد گرفتار کر کے ان پر الزام لگایا گیا کہ یہ تحریک خالصتان کے کارکن ہیں اور یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ISI بھارت کے علیحدگی پسند گروپس کا استعمال کر رہی ہے اور ان گروپس کو کشمیر کی تحریک کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ دہلی پولیس نے وفاقی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ان اقدامات پر سنجیدگی سے غور کریں۔ یہ ہے وہ فالس فلیگ آپریشن جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور جس کے لیے پاکستان بھی تیار ہے، پاکستان کی مسلح افواج بھی تیار ہیں، چائنا بھی تیار اور چائنا کی مسلح افواج بھی تیار، مشترکہ جنگی مشقیں جاری اور وہ بھی انڈیا کے بارڈر پہ۔ تو جناب یہ اب اس کو بہت آسان ہے کہ اس میں ڈالا جائے، اس تحریک میں پاکستان اور چائنا کی مداخلت اور پھر حملہ کر دیا جائے، محدود جنگ چھیڑ دی جائے۔ یہ ایک بڑی اچھی پلاننگ ہے انڈیا کی، لیکن اس محدود جنگ کے نتیجے میں شاید ان کو یہ اندازہ نہیں کہ 27 فروری سے بھی زیادہ سخت جواب مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف جناب، انہوں نے بھی اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کہ اب یہ کیا رخ دے رہے ہیں اس سارے معاملے کو، تو انہوں نے بھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلح افواج کو ہائی الرٹ فل چوکس کر دیا ہے اور اسرائیل بھی اس میں شامل ہے کہ اس میں چین نے بھی پاکستان کے ساتھ بھارت اسرائیل لابی کی انتہائی خفیہ معلومات شیئر کی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دی۔ یہ ہے جناب صورتحال، اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ منصوبہ بندی ان کی اپنی جگہ، امریکی حکام جو کہ گزشتہ مہینے بھارت کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر چکے ہیں جاسوسی کا اور معلومات کے تبادلے کا، تو پاکستان جناب اصولی موقف پر قائم ہے۔ اسرائیل کا معاملہ، یہ ساری چیزیں سائٹس پہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کہا جا رہا ہے یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، نہ پاکستان سی پیک کو کر رہا ہے جی رول بیک، نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان اپنے مفادات کے مطابق اپنی مرضی سے اپنے وقت پہ فیصلے کرے گا۔ وہ کسی بکے میں نہیں جائے گا کہ جناب اگر آپ کو 5 ملک مل گئے ہیں ماؤتھ پیس تو وہ کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ سچویشن ہے جناب اس وقت، اب آپ خود فیصلہ فرما لیں۔ تو معاملات البتہ کافی مزے کے ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ صورتحال کوئی اتنی آسان ہے انڈیا کے لیے، اور یہی چیز کافی ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ الزامات عائد کرنے پہ آ گیا۔ ایک اور بات سن لیں کہ ایک ملک، دنیا بھر کے ایک ایسے وزیر اعظم بھی ہیں جن کو اس بارے میں علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایشو ہے کیا، اور آپ کو پتہ ہے کینیڈا کے وزیر اعظم میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور جسٹن ٹروڈو انہوں نے کافی کلاس لی ہوئی ہے انڈیا کی اور سکھوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر 39 برطانوی پارلیمنٹ خط لکھ چکے ہیں اور امریکی کانگریسمین خط لکھ چکے ہیں، وہ اپنی حکومت کو کہہ رہے ہیں، جبکہ بورس جانسن جو کہ برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں وہ یہ اس احتجاج سے ہی لا علم نکلے اور وہ اس کو پاک بھارت مسئلہ انہوں نے قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی آپسی کا مسئلہ ہے۔ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے سوشل میڈیا پر اس وقت ان کو شدید تنقید کا جناب نشانہ سامنا کرنا پڑا جب وہ بھارت میں جاری کسانوں کے احتجاج کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع قرار دے بیٹھے اور دونوں ممالک کو مسئلہ حل کرنے پر زور دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لطیفہ ہوا، اور برطانوی پارلیمنٹ نے جناب یہ سوال اٹھایا ہے کہ بھارت میں جاری کسانوں کے احتجاج پر بھارتی حکومت کا کیا موقف ہے اور کیا بھارتی وزیر اعظم سے مسئلے کے حل کے لیے کہیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ جاری ہے اس پر شدید تحفظات ہیں، تاہم اس مسئلے کو دونوں ممالک مل جل کر حل کریں۔ تو یہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے حالات و واقعات ہیں جناب، کیونکہ ان کو کرونا ہوا ہے اور کرونا سے صحتیاب ہو کے آئے ہیں، تو اس لیے اب وہ سوشل میڈیا پہ شدید ترین تنقید کا ان کو سامنا ہے کہ جناب ذرا ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعظم صاحب ہوش میں آئیں اور کیا کہہ رہے ہیں ذرا غور کریں۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی باتیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔